الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. الف لام میم نے اس کو نہیں پڑھنا، خیال کر لینا. الف لام میم ایسا نہیں، سمجھے؟ کیا پڑھو گے؟ الف لام میم، پہلے والی میم کو دوسرے میں ادغام کرو گے. سمجھتا؟ پٹھان بلوچ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. الف لام میم ایسا نہیں ہے، الف لام میم. کچھ بھلا پڑ گیا؟ خیر مولانا. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح میں منحصر ہے، لیکن فلاح ان میں منحصر نہیں ہے. یہ لوگ فلاح میں منحصر ہیں. مبتدا خبر دونوں معرفہ. اولئک کائنون، اولئک ثابتون کائنون. اچھا کان یکون ناقص آتا ہے، لیکن جب کائنون آپ نکالتے نا تو وہ پھر تام ہوتا ہے، خیال کر لینا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کان یکون تو فعل نہ کسی اسم خبر، لیکن جب آپ اس کو ثابتون کائنون حاصل موجود مستقر افعال عامہ میں جب یہ ہے کہ کسی چیز کو کائنون کے ساتھ متعلق کرے تو کائنون کی ضمیر تو ہوگی فاعل، تو آپ کہیں گے وہ اسم اس کے لیے خبر الگ نکالے. نہیں، اسی کان یکون سے کائنون، تو وہ وہاں پر فعل، وہاں پر تامہ ہوتا ہے، اس لیے کائنون کی جو ضمیر ہوگا اس کا فاعل ہوگا اور جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہو. اولئک کائنون ثابتون راکبون علی ہدن حاصل من ربہم، وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر ان کو حاصل ہے. سمجھے؟ یہ تقلیل اشتراکی، یہ عام لوگوں کا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک مبتدا اور ہم مبتدا ثانی. اولئک مبتدا کبرا، مبتدا اکبر، اور ہم مبتدا ثانی، المفلحون اس کے لیے خبر. پھر یہ پورا جملہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خبر بنے گا اولئک کے لیے، یا اولئک مبتدا اور المفلحون خبر اور ہم ضمیر فصل درمیان میں ہوگا، لیکن پہلی والی ترکیب بہتر ہے. اولئک و اولئک هم المفلحون. اب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے، تو یہاں جو حصر ہے من جانب واحد ہے کہ یہ لوگ، یہ انشاءاللہ فلاح میں منحصر ہے، لیکن فلاح ان میں منحصر نہیں ہے. جیسے مولوی داڑھی میں منحصر ہے، لیکن داڑھی مولوی میں منحصر نہیں. سکھ لوگ بھی داڑھی رکھتے، سمجھتا ہے؟ مینگل گالی میں منحصر ہے، لیکن گالی مینگر میں منحصر نہیں. پٹھان نسوار میں منحصر ہے، لیکن نسوار پٹھان میں منحصر نہیں. دوسرے لوگ بلوچ لوگ بھی کھاتے. آئے سمجھ؟ اس لیے بعض لوگ ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے کبھی نماز، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، زکوٰۃ کبھی بھی نہیں دیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ جیسے پڑھا، اور جیسے گھر پہ آگے کہاں ہے جی میرا چچزاد بھائی کہاں ہے، دوسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے، کہا کہ وہ سب احد میں چلے گئے. کہا اللہ اکبر، مسلمان تو ہو گیا لا الہ الا محمد رسول اللہ، لیکن سب عمرو بن ثابت بن عقیش، سمجھے حضرت صحابی، تو فوراً احد میں چلا گیا اور اتنا لڑا بہت سے کافروں کو مارا، آخر میں زخمی ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے پتہ کرو یہ قومیت کے لیے جنگ لڑی ہے یا اللہ رسول سے دفاع کیا ہے. تو بتایا گیا کہ اللہ رسول سے دفاع کیا، اس نے خود بتایا، سبحان اللہ. تو فرمایا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں ما صلی صلاۃً قط، اللہ کی قسم ایک نماز بھی نہیں پڑھی، سیدھا جنت میں چلا گیا. زندگی میں نماز. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اب بات سمجھو. یہ اولئک الموصوفون بہذه الصفات، جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے، یہ کائنون ثابتون راکبون علی ہدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے جو خصوصی ہدایت ہے اس ہدایت پر یہ فائز ہے اور اس پر یہ ہے کہ یہ راکب ہے.
آیا مسئلہ سمجھیں؟ اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے مولانا، جب کسی مشتق پر حکم لگتا ہے تو ماخذ اشتقاق اس کے لیے علت بنتا ہے، سمجھے؟ اب یومنون یہ سب مشتقات ہیں، یقیمون الصلاۃ مشتقات ہیں، سمجھے نہیں؟ ينفقون یہ سب کے جو خرچ کرتے ہیں، یؤمنون بما انزل یہ سب مشتقات ہیں۔ ماخذ اشتقاق ان کا کیا ہے؟ ماخذ اشتقاق اللہ آپ کو بھلا کرے ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے، اقامت الصلاۃ ہے، ایتاء الزکوٰۃ ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ الہدایت اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ثابتون قائم، اولئک سے مراد یہی صفات کے مالک، یہ صفات والے یہ ہدایت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا الہدایت معلولۃ بہذہ صفات، بولو الہدایت معلولۃ بہذہ صفات، یہ صفات کا تحقق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی خصوصی ہدایت آپ کو اللہ سب کو عطا کرے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ اکرام مسلم، اکرم المسلمہ، اب اکرام ایجاب والا حکم ہے، المسلم مشتق ہے، ماخذ اشتقاق اسلام ہے۔ اب اکرم المسلم کا مطلب یہ ہوگا کہ الاسلام، یہ الاکرام معلول بالاسلام، بولو اکرام کی علت کیا ہے؟ اسلام ہے، سمجھ؟ اکرم المومنہ، اس اکرام کی علت کیا ہے؟ ایمان ہے، سمجھ؟ اکرم العالم، الاکرام معلول بالعلم، علم کے ساتھ، یہاں بھی یہی ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے بشارت دنوی ہے کہ دنیا کے اندر خصوصی اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چلیں گے انشاءاللہ، واولئک هم المفلحون فی مرامہم، اور آخرت میں انشاءاللہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اصل مقصد یہی ہے مولانا۔ یہ کبھی کبھی اشارہ کر کے میں آپ سے کہوں گا المفلحون خبر ہے، ورنہ ایسے المفلحون خبر نہیں ہے، مفلحون مشتقہ صیغہ اسم فاعل ہے، اس میں ضمیر اللہ آپ کا بھلا کر فاعل بنے گا، ضمیر فاعل میں اپنے فاعل سے مل کر کے پھر یہ خبر بنے گا، ہم کے لیے ہم مبتدا خبر، پھر یہ خبر بنیں گے اولئک کے لیے، اس کا خیال کرنا۔ یہی ہوگا الرحمن الرحیم کے اندر مولانا، جب آپ مدرس بنیں گے تو ضم الصفات بدون فاعلیہ ما موصوفاتها خطا فاحش، یہ ہمارے بزرگوں سے بھی یہ خطا فاحش ہو گیا، سمجھ رہی ہیں کہ اسم مضاف لفظ اللہ، یہ اللہ کا موصوف مجرور موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت سے 100% غلط ہے۔ اختصاراً آپ کرے ورنہ یہ ترکیب غلط ہے مولوی صاحب۔ اس کی وجہ ہے کہ رحمان رحیم دونوں مشتق کی صیغات، اور ان کو اعتماد موصوف پر بھی ہے، تو یہ عمل کریں گے، کس میں عمل کریں گے؟ ان کا فاعل ہے ہوا، رحیم کا فاعل بھی ہوا، یا اس وجہ سے قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے ضم الصفات بدون فاعلیہ، بولو ضم الصفات بدون فاعلیہ، صفات کو فاعل کے ملائے بغیر، ما موصوفات یا موصوفات کے ساتھ ملایا نہیں ہے، سمجھ؟ ضم الصفات بدون فاعلیہ، فاعل کے بغیر، ضم الصفات ما موصوفاتها، سمجھے؟ موصوفات کے ساتھ ان کو ملانا بغیر فاعل کے، خطأ فاحش، یہ بہت بڑی غلطی ہے، علماء اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کا خیال کر لینا۔ یہ حضرت اقدس ابن ہشام انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے آدمی ہیں نحو کے، چلو یہ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد اہل اقرار کے بعد اب شروع ہے اہل انکار۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم، ان پر برابر ہے، ان کے سامنے برابر ہے، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دیا۔ دل سے آدمی بات کو سمجھتا ہے، وعلی سمعہم، دوسرا علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ علی سمعہم، کانوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ تیسرا یہ کہ آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر بہت عظیم قسم کا پردہ ہے۔ ولہم، تو یہ منافذ العلم، علم کے درسگاہیں سارے بند ہو گئے، سمجھے؟ دل سے علم حاصل ہوتا ہے، سمع سے علم حاصل ہوتا ہے، بصر سے علم، یہ سب کچھ اللہ پاک، ایمان اسی سے، ایمان اور علم، اور یہ منافذ العلم سارے کے سارے ان پر مہر لگی ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ کیا ایمان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جب قطعی الکفر ہے تو انہی کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے۔ عظیم کا معنی سنگین، بہت خطرناک اور سنگین۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ہو گیا مولانا؟ اب اس کے بعد مسئلہ سمجھیں۔ یہاں تک مسئلہ ہے کفروا، یہ الذین کے لیے صلہ ہے فعل وفعل، اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ حمزہ تسویہ کہلاتا ہے، اس کو سمجھے؟ یہ
اس کے بعد شعور کے بعد لا ابالی کے بعد حمزہ تسویہ کے بعد یہ آ جاتا ہے انذرتم ام لم تنذرہم، یہ انذار کا عدم و انذار کا اس کی تعویل میں ہو کر کے سواء کا فاعل ہوگا، سواء مستوین کے معنی میں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور یہ اپنے فاعل سے مل کر کے یہ خبر بنیں گے ان کے لیے، اور لا یؤمنون دوسری خبر ہے، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ حال ہے، یا جملہ استئنافیہ لا یؤمنون آپ کی مرضی۔ ان الذين كفروا سواء عليهم ان الذين كفروا مستو عليهم انذارك وعدم انذارك، آپ کا ڈرانا ان کو اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے، ڈرانا نہ ڈرانا یہ بینی استری خبر آپ کو۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو نصیحت کرو یا نہ کرو یہ جماعت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ انذارک مستوین علیہم برابر ہے ان کے سامنے، مستوین علیہم انذارک وعدم انذارک، آپ کا سنا ڈرانا نہ ڈرانا یہ برابر ہے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ علت اس کی وجہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ ان کی آنکھوں پر یہ کہ غشاوۃ عظیمۃ ایک خطرناک قسم کا پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ اب یہ منافذ علم بند ہو گئے، علم کہاں سے آئے گا، ایمان کہاں سے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ انہی کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے۔ ایک یہ ہو گیا کہ سواء کو مستوین کے معنی میں کر کے انذار کا عدم انذار کی تعویل میں کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو ہم نے سواء کا فاعل بنا دیا، اس کو خبر اول ان کے لیے اور لا یؤمنون خبر ثانی، یا لا یؤمنون کو حال بناؤ یا لا یؤمنون کو جملہ استئنافیہ بناؤ، ایک مثلا کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا۔ دوسری صورت سواء علیہم، سواء خبر مقدم علیہم اس کے ساتھ متعلق ہے، انذرتم انذارک ایاہم وعدم انذارک ایاہم، انذارک وعدم انذار یہ مبتدا مؤخر، پھر یہ جملہ خبر ہے ان کے لیے، آگے لا یؤمنون اسی طرح۔ تیسرا اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، تیسرا ان الذین تحقق علیہم الکفر، ان الذین تحقق الکفر منہم جن سے کفر متحقق ہے، درا حالے کہ آپ کا ڈرانا، کیا کر رہا ہوں؟ درا حالے کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا جن کے سامنے برابر ہو، تو لا یؤمنون کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ مولانا کئی زمانے کے بعد یہ چیز مجھے مل گئی، اشکال ختم ہو گیا، کاش کہ اہل ذوق اس کو سمجھے۔ اب ہم آیت کے مقصد کی طرف آ جائیں گے۔ یہ زبردست چیز ہے مولوی صاحب، اس کو لکھا بھی کسی نے بھی نہیں، بہت کم ہے، کسی عرب کے اس میں تفسیر میں مجھے یہ چیز مل گئی۔ مولانا اب سواء علیہم مستوین علیہم انذارک وعدم انذار، یہ کفرو کے اللہ آپ کا بھلا کریے، ان کا جو اسم ہے اللہ آپ کا بھلا کریے، یعنی ان الکافرین حال کونہم مستوین علیہم، حال کونہم مستوین علیہم انذارک وعدم انذارک جن سے کفر کا تحقق ہو گیا، درا حال کے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا درا حال کے برابر ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ دیکھا آپ نے کہ یہ سواؤن یہ ان کے اسم سے الذین سے، سمجھے، الذین سے یا کفرو کے باب سے بناؤ، چیز تو ایک ہی بنے گی، تو یہ ان کے اسم سے ہو گیا حال، اب یہ ان کا اسم ہو گیا حال ذو الحال، اور لا یؤمنون ایک ہی خبر ہوگی ان کی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے زبردست گل ہے مولوی صاحب، اشکال سارا کا سارا اس سے ختم ہو گیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بابا آپ کی تقریر درا حالے کی آپ ڈرائیں تقریر کریں یا نہ کریں، اس کے لیے سب کچھ برابر ہے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان نہیں لگے۔ یہ ہے جب وہ سنتے نہیں، اس لیے کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، آدمی کان لگائے گا نا، سنے گا، توجہ کرے، پھر ایمان داخل ہو جائے گا۔ اور آپ کی تقریر عدم تقریر، آپ کا سنانا نہ سنانا، ڈرانا نہ ڈرانا، ان کے درا حال کہ ان کے لیے سب کچھ برابر ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ بانجھ ہے درا حال ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ، جیسے ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، ادھر میں نہیں آ رہا ہوں قربان جاؤں اس آیت پہ، آپ سے کہہ یہ بانجھ ہے، درا حال بانجھ ہے، سمجھے، بانجھ ہے، اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کوئی بچہ نہیں جنم دے گی، بولو کوئی بچہ نہیں جنم۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد آ جاؤ، قرآن کہتا ہے کہ لا یؤمنون کافر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کافروں نے ایمان لایا۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ زید جالس فی الفناء،
صحن کے اندر زید بیٹھا ہوا ہے، سمجھے؟ یہ حکایت ہے، اور آپ دیکھ رہے کہ واقعتاً مکین وہ بیٹھا ہوا، یہ خبر صادق ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ زید بیٹھا ہوا ہے صحن کے اندر اور زید ادھر ہے ہی نہیں، زید دبئی کے اندر ہے، قطر میں، تو یہ کاذب ہوگا نہیں ہوگا؟ حکایت مکینوں کے خلاف ہے تو کاذب۔ اس کے خلاف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے ایمان لائے، اور قرآن کہتے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کو میرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں معلوم کو کچھ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں، ایک یہ کہ کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبہ، بولو کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبہ، کاتب جب تک لکھتا رہے گا ہاتھ حرکت کریں گے، جب تک لکھتا رہے گا ہاتھ حرکت، سمجھیں؟ اب ہوگا ان الکافرین حال کونہم مستویاً علیہم انذارک وعدم انذارک، تیری تبلیغ نہ عدم تبلیغ یہ ان کے لیے برابر ہے۔ لا یؤمنون ما داموا علی الکفر، جب تک کفر پر ایمان نہیں ہوگا، جب تک اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ایمان ان کا شمار نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، درا حال کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر۔ لا یؤمنون ما داموا علی الکفر، الکافر کافرون، الکافرون کافرون ما داموا علی کفرہم لا یؤمنون۔ مزہ آیا نہیں ہے؟ الکافرون ہم الکافرون، کافر کافر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لا یؤمنون ایمان ان کا نہیں ہوگا، ایمان شمار نہیں ہوگا، ما داموا علی کفرہم جب تک اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور مزہ آیا؟ دوسرا مسئلہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے جو سب سے بہترین توجیہ ہے، یہ سعودیہ سے چھوٹی سی تفسیر آتی ہے، اس نے میرا دماغ درست کر دیا۔ ہمارے لوگوں کو یہ باتیں سوچتی نہیں، ادھر ادھر مار دیتے۔ بہت پیاری بات ہے مولوی صاحب، جو سعودی والے لجنۃ من العلماء، علماء کی کمیٹی، انہوں نے کی کہ الذین جو اسم موصول ہے، جیسے آپ کے الف لام حرفی کے اندر 4 قسمیں آتی ہیں نا، بولو الف لام حرفی میں استغراقی، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، اسی طرح اسماء موصولہ میں بھی یہ 4 چیزیں چلتی۔ تو یہ اسم موصول اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اس سے اسم موصول سے مراد عہد خارجی ہے، اس سے معہود مراد ہے کافر معہود، اور کفر جہود اس سے مراد ہے۔ اور کفر جہود کیا ہے؟ کفر جہود اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ آدمی حق کو دل سے تو جانتا ہو لیکن زبان سے نہ مانے، دل سے تو جانتا ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورہ نمل میں۔ اب ہوگا ان الکافرین الجاہدین، کافرین ہوں جاہدین، سمجھے؟ جو جانتے ہیں، دل سے جانتے ہیں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے زبان سے کبھی نہیں مانتے، تو یہ مومن نہیں ہے۔ یہ مومن تو ظاہر، ابھی میں کفر کی اقسام آپ سے عرض کروں گا، کفر انکار ہو، کفر جہود ہو، کفر اناد ہو، کفر نفاق ہو، چاروں کے چاروں کافر ہیں، وہ ابھی آپ کے مسئلہ سامنے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ الذین اسم موصول عہد خارجی کے لیے، الذین اسم موصول عہد خارجی، اور اس سے معہود اور متعین کون مراد ہے؟ چند اشخاص مراد ہے، کہ جو کفر عام کفر مراد نہیں ہے، کفر جہود ہے، اور کفر جہود وہ ہے کہ دل سے تو جانتا ہے لیکن زبان سے مانتا نہیں، تو وہ تو کافر رہے گا، قرآن نے خود کہا۔ تو اب معنی ہوگا کہ ان الجاہد لا یؤمن، جاہد وہی ہے جب تک انکار کرتا ہے زبان سے، سمجھو بھائی جان، جب تک زبان سے، اس کو ہم مومن شمار نہیں کریں گے کہ آپ اس کے دل کے اندر تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا دین سچ ہے، لیکن اس کو ہم مومن شمار نہیں کریں گے، وہ کافر ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں، مولانا سب سے بہترین چیز ہی ان الجاہدین لا یؤمنون انذرتم ام لم تنذرم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، مزہ آیا نہیں ہے؟ دو۔ تیسرا مسئلہ سمجھو مولانا، تیسرا مسئلہ آپ یہ سمجھے، الذین یہ عام ہے، عام ہے، یہ عام مخصوص من البعض۔ اب آپ کہتے ہیں عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطا، فتح، زلیخا، زلیخا، یہ سارے کے سارے کافر تھے، یہ مومن ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں عام مخصوص من البعض ہے، ما من عام الا وقد خص من البعض، ہر عام میں تخصیص ہوتی ہے، جنہوں نے ایمان لایا قد خصو من هذه الآیت، اس عموم سے ان کی تخصیص ہو گئی، بولو جنہوں نے ایمان لایا، لہذا وہ ان کی تخصیص ہو گئی۔
جن کی تخصیص ہو گئی وہ تو نکل گئے، اور آیت ما بقیہ کے اندر، ما بقیہ نہیں من بقیہ کے اندر باقی ہے۔ یہ شریر کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ شریر کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب آپ کے الحمدللہ 100 میں سے 200 ٹھیک ہو گئے، تو یہ شریر ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ حکم ما بقیہ کے اندر باقی ہے، باقی جو خصو تو خصو ہو گئے، ان کی تخصیص ہو گئی۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے ہاں، ما من عام الا وقد خص منہ البعض۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ما من عام الا وقد خص منہ البعض کا معنی یہ ہے کہ ما من عام الا وقد فیہ التخصیص، ہر عام میں تخصیص ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے۔ اور حنفیہ کے ہاں ما من عام الا وقد خص منہ البعض کا معنی یہ ہے ما من عام الا ویحتمل التخصیص، کوئی عام نہیں ہے مگر تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عام وہ اللہ کا بھلا کہ ظنی ہے بدایتاً، چونکہ تخصیص کے بعد تو ظنی رہ جاتے ہیں، ہر عام میں تخصیص۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جب تک تخصیص نہیں ہوئی عام قطعی ہے، بعد وہ کوئی تخصیص پھر وہ۔ اور پھر استثناء میں اور تخصیص میں فرق یہ ہے کہ تخصیص مستقل نص سے ہوتا ہے، تخصیص مستقل نص سے، اور استثناء وہ غیر مستقل سے ہوتا ہے۔ چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں آپ لوگ ناراض تو نہیں، ناراض نہیں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کر یہ ہے کہ ان الذین کفروا لا یؤمنون، کافر یہ کہ ایمان نہیں لائیں گے ما داموا علی کفرہم کل کاتب متحرک الاصابع کی طرح۔ دوسرا یہ کہ ان الکافرین ان الجاہدین الذین جہدوا بہذہ الآیۃ الذین جہدوا بالدین، جو دین کا جہود اور انکار کرتے ہیں زبان سے، دل سے اگرچہ یہ کہ قائل ہے، فرماتے لا یؤمن، ان کو مومن شمار نہیں کیا جائے گا، یہ مومن نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ ما من عام الا وقد خص منہ البعض، یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، بولو یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، سمجھے کچھ افراد کے بارے میں۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ مولانا مسئلہ حاصل ہو گیا۔ اور چوتھا مولانا یہ مرتدین کے بارے میں ہے، خیال کر لینا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، یہ عام کافرین کے بارے میں نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، ان کے بارے میں قطعی الکفر، جن کا انتقال یعنی ماتوا علی الکفر، کفر پر مرے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس لیے کافر کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قطعی الکفر کو، جو ماتا علی الکفر، کفر پر قطعی ہو کر کے مرا، تو اس پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ان سب کو لعنت بھیجیں گے۔ لیکن یہ جو کافر ہے یہ زندہ ہے، جو بائیڈن کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے لعنت اللہ علی جو بائیڈن، بلکہ آپ کہیں گے لعنت اللہ علی کفر جو بائیڈن، جو بائیڈن کے کفر پہ لعنت ہو، یعنی اس کے فعل پر اور عمل پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، علیکم نہیں ہے بلکہ شرکم، اس لیے کہ علیکم ضمائر کا وضع ذوات کے لیے، علیکم کا معنی علی ذواتکم، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ کفر پر تمہارے، جب تک کفر ہے تو تو ملعون ہے، اور کفر اگر تو چھوڑ دے تو تیری ذات پاک ہو گئی، تیری ذات پر لعنت نہیں ہے، لعنت ہے تیرے کفر پر۔ یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں مسئلہ وہی ہے، ترتب الحکم علی الوصف یشیر بعلتی، اور اس قسم کی لعنت تو مسلمان پر بھی ہے، سمجھے، جو متعین کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک مسلمان چوری، لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضتین، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس سارق پر لعنت بھیجے، مسلمان چوری کرتا ہے انڈا ڈو، تو مسلمان پہ لعنت نہیں ہے، لعن اللہ السارق، سارق چونکہ مشتق ہے، ماخذ اشتقاق سرق ہے، تو نتیجہ نکلا کہ ان اللعنت معلولۃ بالسرقۃ، یہ تو مسلمان پر بھی ہوتا ہے،
لیکن اعلیٰ تعین مسلمان کی ذات کو آپ ملعون قرار نہیں دے سکتے، اس کو لعنت نہیں کر سکتے۔ مسائل سمجھا کرو مولوی صاحب، فرق ہے نہیں ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم۔ اب مسئلہ مولانا ایک کفر انکار ہے۔ کفر کی کئی قسمیں ہیں، کفر انکار ہے، آدمی قلب اور لسان دونوں سے اللہ کو بھلا کرے انکار کرے اور حق کا کبھی بھی اعتقاد بھی نہ رکھے، حق کا اقرار نہ کرے، یہ کافر اللہ کا کفر انکار ہے۔ قلب و لسان دونوں سے انکار کرے اور حق کے حقانیت کا اعتقاد بھی نہ ہو، زبان سے اقرار نہ کرے، یہ کفر انکار ہے۔ زیادہ تر کافر کائنات کے اندر یہی گزرے ہیں، ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے، زیادہ تر کفر یہی ہوتا ہے۔ دوسرا کفر جہود ہے، حق کو دل سے تو جانتا ہو، توحید کو دل سے جانتا ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، جیسے کہ ابلیس کا کفر ہے، یہ کفر جہود ہے مولوی صاحب۔ یہ یہود کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، وہ کلام ان کے پاس جب آ گیا اور قرآن آ گیا کہ جس کو وہ جانتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کفر کر دیا۔ کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم، سنا ہی نہیں سنا؟ یہ کفر جہود ہے مولانا۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدین، یہ کفر جہود ہے۔ تیسرا کفر عناد ہے مولانا، وہ یہ ہے کہ دل سے بھی حق کو جانتا ہو حق ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار بھی کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میری بدنامی ہے، اتنا بڑا آدمی ہوں۔ دل سے بھی جانتا حق ہے، سمجھتا ہے، زبان سے بھی مانتا ہے کہ حق ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا کہ میں اس کو اپنا دین بنا لوں، آپ کے مذہب کو میری بدنامی ہے، جیسے کہ کفر ابو طالب کا، یہ کفر عناد ہے مولوی صاحب۔ دل سے بھی جانتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اپنا مذہب اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، مجھے رب کی قسم ہے، بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، محمد کا دین، من خیر ادیان البریۃ دینا، تمام دینوں میں دنیا میں جتنے بھی کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا، اگر قوم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا آپ دیکھتے سب سے پہلے اس دین کو میں اپناتا۔ آپ نے کہا کہ یا عمی کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ابا اماں چچا جان آپ کلمہ صرف پڑھو ابھی 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 ابھی۔ اور امیہ نے اور ابو جہل نے کہا، بخاری میں ہے کہ اترغب ام ملت آبائک، آپ اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے روگردانی کرتے ہو۔ آخر ایسے کہا انا 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 علی دین آبائک، تم لوگ گواہ رہو میں آبا و اجداد کی دین پر۔ اور آپ دیکھیں اس کی دل کو بھی دل کی بات بتاتا ہے، واللہ لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا، خدا کی قسم محمد والا دین من خیر ادیان البریۃ دینا، زمانے کے تمام دینوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ لولا الملامت او ہزار مسبت، اگر قوم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا یا گالی گلوچ کا سب و شتم کا ملامت نہ ہوتا تو آپ دیکھتے سب سے پہلے اس دین کو میں قبول کرتا۔ اللہ کے بندو کچھ پلہ پڑ رہا ہے جی، یہ کفر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کفر عناد ہے۔ تیسرا کفر نفاق ہے، چوتھا کفر نفاق ہے، زبان سے تو مان لے صوفی ہے اور دل سے انکار کرے۔ سمجھتا ہے؟ بولو ہاں، یہ کیا ہے؟ دل سے تو پکا کافر ہے، زبان سے لیکن منافقین المنافقون تجری علیہم احکام الاسلام، ان پر احکام مسلمانوں کی جاری ہوں گے، اس لیے کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، ہم تو ظواہر کو جانتے ہیں۔ جامع فاروقیہ میں اور بن ٹاؤن میں کتنے مصری آ کر کے سبق پڑھاتے رہے اور داڑھی انہوں نے رکھی
سمجھے؟ اس لیے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کہاں چھوڑیں گے، وہ تو سنت کا پابند ہے۔ حضرت اقدس بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں چھوڑیں گے، سنت کا پابند ہے۔ اور جب ان کا تبادلہ یہاں سے ہو گیا تو داڑھی کو صاف کر کے ایک لفافے میں ڈال دیا کہ یہ مولانا بن نوری کو دے دینا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو دے دینا، جو داڑھی تمہاری تھی ہم نے تمہیں واپس دے دی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک اس طرح کفر انکار، کفر جحود، کفر عناد، اور اللہ کو کفر نفاق ہے اس میں۔ دوسری ایک تقسیم اور ہے، وہی ہے کہ اگر دین کا مخالف الدین، دین کا جو مخالف ہے، اگر یہ کہ وہ ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے اللہ کا بھلا کرے دین کو نہیں مانتا تو پکا کافر ہے، ظاہر و باطن پکا کافر ہے۔ اور اگر یہ کہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل کفر پر ہے، وہ پکا منافق ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اور اگر ظاہراً اعتراف بھی کرتا ہے، باطناً اعتراف بھی کرتا ہے، ظاہر و باطن، لیکن ایسی تفسیر کرتا ہے قرآن و سنت کے جو اجماع صحابہ اور سلف کے خلاف، یہ زندیق ہے، یہ بھی بے ایمان ہے۔ ہاں ملنگو، وَإِنِ اعْتَرَفَ الْمُخَالِفُ بِالدِّينِ ظاہراً و باطناً، دین کے ظاہر و باطن سے اللہ کا بلک دونوں کا اعتراف کر لیتا ہے، لیکنہ یفسر خلاف ما فسر الصحابۃ والتابعون، صحابہ اور تابعین اور سلف کے خلاف اللہ کا بھلا کرے تفسیر کرتا ہے۔ جیسے کہ کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات سے مطلب یہ ہے ہنر سیکھیں آپ، اور آپ میکینک بن جائیں، آپ بڑے انجینئر بن جائیں، اور اس سے مراد پی ایچ ڈی ہوں، اس سے مراد جج ہے عمل الصالحات سے، تو پھر آپ کی زندگی جنت سے مراد دنیا کی خوشنودی والی زندگی ہے، دنیا کی زبردست خوش زندگی گزرے گی۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ کفر انکار، کفر جحود، کفر عناد، کفر نفاق۔ اور دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ ظاہر و باطن دونوں طرف سے حق کو نہیں مانتا، دین کے مخالف ہے، وہ پکا کافر ہے۔ اور دوسری صورت آپ سے عرض کر دیا کہ اعتراف زبان سے تو کرتا ہے لیکن دل اس کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ کفر پر ہے، وہ پکا منافق ہے۔ تیسرا ظاہراً و باطناً اعتراف کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین کے خلاف کوئی تفسیر کرتا ہے تو وہ اللہ کا بھلا کرے زندیق ہے، وہ پکا زکا، سمجھیے، اجماع امت کے خلاف۔ اس وجہ سے اللہ کا بھلا کرے قادیانی اور سر سید احمد خان، یہ سارے کے سارے سمجھے، سر سید احمد خان کو ہندوستان کے علماء نے، انہوں نے سب نے اس کو پکا بے ایمان قرار دی، سمجھیے۔ میں حضرت اقدس نے اس میں کچھ تعویلیں کی کہ اگر آپ کا یہ آپ کی مراد تو پھر ٹھیک آپ بچ سکتے، ورنہ آپ بچیں گے نہیں۔ جیسے تصفیۃ العقائد حضرت قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ورنہ یہ ہے کہ یہ پکے کے بن۔ اب کافر آدمی کس سے بنتا ہے مولانا صاحب؟ ہمارے دین میں یہی 4 صورتیں ہیں، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا پکا کفر ہے۔ ایک یہ ہے کہ متواترات کا، قرآن پورا کا پورا متواتر ہے، احادیث متواترہ کا بھی انکار، یہ بھی کفر ہے۔ تواتر الاسناد وہ یہ کہ ما یرویہ عدد کثیر بحیث لا تحیل العادۃ تواتؤہم وتوافقہم علی الکذب، ایک عدد کثیر اس حدیث کو نقل کر دیں کہ عقل بھی اس جائز کو ناجائز سمجھتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ بولیں، اور من اسناد معین الی من معین الی معین معین سے نقل کرتا ہے، جیسے یہ حدیث کی سند تواتر سے ہو، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے یہ تواتر الاسناد۔ تواتر الطبق وہی صبح جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ کہ وہ یرویہ جماعت عن جماعت، جماعت سے نقل کرے، من دون التزام لسند معین، کسی خاص سند معین کا اس میں التزام نہیں ہوتا، جیسے کہ قرآن پاک میں، سمجھے۔ حدیث میں نے سند آپ کو کل بتا دی جو یہاں سے شیخ سلیم اللہ سے لے کر کے آپ کو آسمان تک پہنچایا، آپ کو یاد ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں قرآن پاک کا جو تواتر ہے وہ تواتر و طبقہ ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تواتر و طبقہ ہے۔ یہ تواتر و طبقہ یہ اس تواتر اسنادی سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تیسرا ہے تواتر التوارث والتعامل، کہ ایک عمل ہے تواتر کے ساتھ وہ لوگوں میں مروی ہو، جیسے کہ مسواک کی روایت متواتر نہیں ہے، مسواک کی روایت متواتر اگرچہ میرے خیال میں 13-14 یہ کہ صحابہ کی روایتیں تو صرف ترمذی میں، امام ترمذی نے ان کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ تواتر عملی ہے، تواتر عملی ہے، سمجھے، علماء کا مسواک، تبلیغیوں کا۔ اور مولانا میم واو دال واو میم واو دال واو دال یا، اس کو بھی ہمارے اکابرین نے زندگی قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی زندگی بعض لوگوں نے کرا کہ اس نے انبیاء پر بھی حملہ کیا، صحابہ کہاں چھوٹیں گے اس سے۔
تواتر، تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، تیسرا تواتر التوارث و تعامل، ایک عمل ہو جیسے مسواک کا عمل ہے اور بہت سے عمل ہے، اور تیسرا ہے، چوتھا ہے تواتر القدر المشترک، تواتر قدر مشترک یہ ہے مولانا ان تکون امور مرویۃ بطریق الاحاد، کہ کچھ چیزیں خبر روایت کے طور پر مروی ہوں لیکن وتتفق علی امر واحد، ایک بات پر ان کا اتفاق ہو۔ وہ اس طرح دیکھیں دست مبارک سے اشارہ کر دیا، ایک حدیث آ گئی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک حدیث آ گئی زب اور گوہ بولنے لگا، ایک حدیث آ گئی درختوں کو بلایا درخت دوڑنے لگے، سمجھے یہ خبر واحد ہے۔ ایک حدیث آ گئی گائے آپ کے سامنے بولنے لگی، خبر واحد ہے۔ ایک حدیث ہے اونٹ آپ کے سامنے رونے لگے، یہ ابو داؤد میں سب، ابو داؤد بخاری میں۔ ایک حدیث اونٹ آپ کے سامنے بولنے لگے، یہ سب ہے، لیکن ان سب کو ملا یہ خبر واحد ہے، لیکن ان سب خبروں کو جمع کریں گے اس سب کا اس خلاصہ یہ سب اس بات پر متفق ہے الا ان سیدنا محمد ابن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام هو صاحب المعجزات و صاحب المعجزات، یہ سب معجزات ہیں۔ تو آپ کے اعجاز اور صاحب المعجزہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ زید دبئی چلا گیا، ایک آدمی کہتا کہ یار آج زید کے والدین وہ حیدرآباد میں رہتے لیکن آج گھر آئے ہوئے، لگتا ہے کہ زید آیا ہوا۔ دوسرا کہتے بیوی اس کی سسرال والوں کے پاس رہے لیکن آج یار ان کے چھوٹے بچوں کو دیکھا اس کے گھر پہ، لگتا ہے کہ زید آیا ہوا، زید آیا، سمجھے زید آیا کہ بیوی آئی ہوئی۔ تیسرا کہتے آج ان کے اس کو سالے کو دیکھا، وہ سالہ اس کا۔ چوتھا کہتے سسر کو دیکھا۔ پانچواں کہتے ہیں اس کے ہانڈی وال اور مرگرے وہ بھی آج اس کے گھر کے طواف کر رہے تھے، ان کے گھر آگے، سمجھ میں ہے کہ نہیں آئے؟ تو اس طریقہ پر اب یہ اخبار احاد ہے، لیکن اس سے یہ سب کو ملا پتہ چلتا ہے قطعی طور پر حضرت اقدس مولانا زید دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار وہ کفر ہے مول صاحب، سمجھے؟ اب نوٹ کر لو، اب نوٹ کر لو، ہمارے ہاں قرآن کے لیے تواتر ضروری ہے، تواتر الطبقہ، اور تواتر الطبقہ تواتر الاسناد سے بھی مضبوط ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور اخبار احاد کے طور پر جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو قرات ثبوت ہے اخبار احاد کی، وہ توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے، استشہاد کے لیے تو ہے، لیکن وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تلاوت مطلوبہ نہیں ہوں گے، وہ قرآن مطلوب ان کا درجہ نہیں ہوگا۔ قرآن مطلوب کے لیے، وہی مطلوب کے لیے تواتر طبقہ، یہ تواتر ضروری ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اب یہ ہے تو اس کے بعد شین یا عین ہا سے پتہ کرو کہ تمہارے ہاں معیار کیا ہے، سمجھے؟ تمہارے یہاں معیار کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے ان کے ہم کوئی معیار ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے، اور اس قرآن پر اعتماد بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی حافظ نہیں ہے۔ خواہ جیسے میری تقریر گئی تو انہوں نے کہا کہ بہت سے حافظ ہے، بہت سے حافظ ہے، کوئی حافظ نہیں۔ ان کے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ منہ کا ٹھیڑا ہو جاتا ہے۔ میرا گلا بیٹھ گیا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا گلا، پھر میں آپ کو سناؤں گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ اس طرح نہیں ہوتے، ہمارے یہاں معصوم بچے وہ اس طرح قرآن پڑھتے، قرآن کے حافظ ہیں۔ آپ کی پوری کائنات میں اگر قرآن سے دشمنی نہیں ہے تو ایک حافظ تو دکھاؤ، 2 تو دکھاؤ جو فر قرآن پڑھے، سمجھے؟ اور جب قرآن اور جس مذہب کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے متع، 1 مرتبہ متع کرے گا اس کا درجہ حسین کا ہوگا، 2 مرتبہ متع کرے گا حسن کا، 3 مرتبہ کرے گا علی بن ابی طالب کا، 4 مرتبہ متع کرے گا تو محمد کا درجہ اس کا ہوگا۔ یہ ہے تو ان کو قرآن کیسے یاد ہوگا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ولم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اور ایمان کا مسئلہ آپ کو تصدیق ما جاء به الرسول اجمالا فیما علم اجمالا وتفصیلا فیما علم تفصیلا۔ خیال کر لینا مولانا، محدثین کی اس تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق ما جاء به الرسول، نبی جو کچھ لے کر کے آئے، چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، اجمالا نبی کی تصدیق کر دینا، جو کچھ لے کر آئے، اجمالا فیما علم اجمالا، جو چیزیں اجمالی طور پر ان کو اجمال۔ اب قبر میں عذاب ہوگا، روح کو عذاب ہوگا یا جسم کو ہوگا یا دونوں کو ہوگا یا جسم مثالی کو ہوگا، ان تفصیلات میں نہیں، اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس قسم کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی جو کچھ لے کر کے آیا ہے اس کو، یہ ایمان ہے۔ اور حضرت اقدس اللہ عنہ شاہ کشمیری کی ایک بات میں لاؤ، ایمان سچا جاننا اور سچا ماننا، بولو، سچا جاننا، سچا ماننا اور دین کو اپنانا۔
تصدیق ما جاء به الرسول اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا. یہ تعریف ہے مولانا. سمجھتے؟ ایک چیز اور یاد رکھ لینا مولانا، کفر کے اصول. کفر جو ضروریات دین کا انکار کرے، ضروریات سے مراد امور بدیہہ التی یعرفها الخاصۃ والعامۃ، جن کو اللہ ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، رسالت کا مسئلہ ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے متواتر ہیں. تواتر کے اندر مناظرہ ناجائز ہے. سبحان اللہ. اگر اسلامی حکومت ہو تو اللہ کی قسم متواترات میں مناظرہ کی بھی اجازت نہ دیں. ہاں اگر کسی کو دین کی تلاش ہے، اگر وہ مرتد ہو گیا تو آئے کسی مضبوط عالم کے سامنے اپنے شبہات پیش تو کرے، نہیں تو وہ واجب القتل ہے. لیکن قتل کرنا عوام کا کام نہیں، حکومت کا ہے. سمجھتا ہے؟ عرض کیا کہ کفر ان 4 اقسام میں سے کسی کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا. ایک، اور قرآن کے لیے تواتر و طبقہ ضروری ہے. ان کے ہاں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اگر آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دینا. آپ سمجھے؟ شین و یا عین و ہا، کچھ پہلے پڑھ گیا؟ شین و یا عین و ہا، یا را فا ضاد اور ہا. را الف فا ضاد ہا چھوٹا ہا لاہوری ہا، آگے وقف. تو آپ بتائیں کہ آپ کے یہاں معیار کیا ہے؟ اس لیے کہ اس قرآن کا جامع ابو بکر ہے، جامع اس کا عثمان ہے، سمجھے، اور حضرت عمر ہے. سمجھ؟ تو جس قرآن کو جمع ابو بکر عمر عثمان نے کیا ہو تو وہ قرآن ہمیں چاہیے بھی نہیں، ہم اس کو حفظ بھی نہیں کریں گے. امام غائب اپنا قرآن جو لائے گا اس وقت حافظ ان کے بنیں گے. آپ کو مسئلہ ایک چیز اور سمجھو مولانا، قرآن تواتر و طبقہ ہے. صحابہ کی عدالت یہ بھی متواتر ہے، اس پر اجماع ہے. سمجھے؟ ہماری عبارت پڑھنے میں، ہماری چیزوں میں مولویوں کا اعتبار ہوگا، چھولے بیچنے والوں کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ جیسے عوام کے اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مجتہدین کا اتفاق، عدالت صاحب. اب مسئلہ سمجھو مولانا، سمجھے؟ وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح سے بھی صحابہ پر جرح نہیں ہوگا، تو بس چی جائے کہ تاریخ سے کوئی جرح مرا کچھ بھی نہیں. خیر آگ اس کو تو پورا تو کر دوں کم از کم. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. ایمان نہیں لائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ایمان نہیں لائیں، ایک مسئلہ اور سمجھ لینا، اللہ نے جب بتایا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ تو مجبور ہو گئے. بولو، یہ تو کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے. تو پھر یہ کہ یہ کیا کریں گے؟ اللہ نے بتایا ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ کہ کافر ایمان لائے گا تو اللہ کی خبر کی تکذیب ہوگی. اشکال سمجھ میں آگے نہیں ہے؟ سمجھے؟ اس کا جواب دے دو. یہ تو مجبور ہے. جواب یہ کہ تقدیر میں لکھا ہے، علم یہ اللہ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولوی منظور جواب نہیں دے گا، میں جواب نہیں دینا. یہ مجبور ہے، ایمان نہیں لا سکتا. تو ادھر سے طے ہے، میں مجبور ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بولو، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی منظور مجبور ہے، ان کو جواب نہیں دے گا. کوئی عالم بھی، علماء مجبور ہیں اس کو جواب نہیں دینا. آخر کہے گا اگر آتا ہے ماتا ہے کچھ جواب دے دو، بہانہ نہ کرو. تو ہم بھی کہتے ہیں تم بھی عمل کرو، تم بھی مجبور نہیں، بہانہ چھوڑو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، انسان ایمان میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں اپنے اعمال کے اندر مختار ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ خدا واسطے کسی کو ارادے سے تھپڑ مارنا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ارتعاش کی بیماری، بڈھے ہو گئے، ایسی بیماری لگ گئی، ایسے آپ کے ہاتھ کسی کے پچھلے حصے پہ لگ گئے یا اس کی آنکھ میں لگ گئے، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں فرق ہے؟ جو یہ مارتا ہے یہ اختیار سے، اور یہ جو ایسے لگے یہ
بلا اختیار ہے، بلا مجبور تو بلا اختیار میں ہوتا ہے، یہ مجبوری ہے، اور وہ مجبوری نہیں ہے، با اختیار ہے، اس میں مختار ہے، اس میں غیر مختار ہے۔ یہ تقسیم تمہارے ہاں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایھا الجبریہ، اے جبریت تمہارے ہاں یہ تقسیم ہے نہیں ہے؟ کسی کو لات مارو اور کسی کو آپ کا پاؤں لگ جائے، کسی کو تھپڑ مارو اور کسی کو ایسے بیماری لگ گئی، ایسے ایسے ہوتا ایسے کر کے سر لگ گیا، دونوں عملوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی کہیں گے کہ ایک با اختیار والا عمل ہے، دوسرا بلا اختیار ہے، تو آپ بھی مانتے کہ انسان مجبور نہیں ہے نا؟ سمجھتا ہے؟ تیسرا مسئلہ سمجھو، تیسرا مسئلہ ہے کتے پر ایک درخت ہے پرانا سا، کتا اس کے نیچے یا کچھ چاول گرے ہوئے یا روٹی کتا کھا رہا تھا، اچانک ہوا چلی، وہ درخت گر پڑا اور کتے کو لگا، کتا زخمی بھی ہو گیا، بڑا درخت ہے، گر پڑا، کتے کو لگا، کتا زخمی ہو گیا، کتا اس کو کاٹے گا؟ اب درخت کو کاٹے گا، سمجھے؟ لیکن تو اسی مست کتے کو ایک پتھر مار، تجھے چھوڑے گا؟ کتا بھی سمجھتا ہے کہ وہ بلا اختیار ہے، یہ با اختیار ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کتا بھی سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بلا اختیار ہے، یہ کیا ہے، یہ با اختیار ہے۔ اونٹ بھی اس کو سمجھتا ہے، گدھے بھی اس کو سمجھتے ہیں، تو گدھے سے بھی گیا گزرا ہے، سمجھتا ہے؟ چوتھی بات سمجھو، آپ نے کیا چوری میرے باغ میں سے، مولانا رومی بہت مسئلے کو سمجھاتا ہے، آپ نے کیا چوری میرے باغ میں سے، باغ سے چوری کی اور میں نے کس کر کے تجھے پٹائی کی جوتوں سے۔ آپ کہتے کیوں پٹائی کرتے ہو؟ میں بھی اللہ کے، دماغ بھی اللہ کے، آنکھیں بھی اللہ کے، کام اس سے کام کریں گے، سمجھ دل بھی کام کرے گا اللہ کے، اسے باغ بھی اللہ کے، ہاتھ بھی اللہ کے، اللہ نے لکھا ہے کہ یہ چوری کرے گا، تو لکھا تھا کہ چوری کرے گا تو میں نے کر لیا، یہ باغ بھی اللہ کے، ہاتھ بھی اللہ کے، دماغ بھی اللہ کے، لکھا ہو اللہ کے، میں نے چوری کیا، کیوں مجھے مارتے ہو؟ تو میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے چوری کیا، کیوں مارتے ہو مجھے؟ تو میں کہتا ہوں یہ ہاتھ بھی اللہ کے، یہ جوتا بھی اللہ کی طرف سے ہے بولو، یہ ہاتھ بھی اللہ کے، یہ جوتے بھی اللہ کی طرف سے، یہ ڈنڈا اور یہ تلوار بھی تیرے گردن کو میں اڑا دیتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے۔ جب تو مجھے کہتے نہیں، اب کہتے نہیں اللہ واسطے معاف کرو، یہ لکھا ہوا نہیں ہے، معاف کرو، یہ نہیں، تو مجبور نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ سکتا ہے، تجھے اختیار ہے، تو مجھے چھوڑ سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں تجھے بھی اختیار تھا، تو چوری نہ کرتا، کیا تو اللہ کی تقدیر کا کیوں بہانہ لے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ اب اصل یہ مثالوں سے میں نے عرض کیا، لیکن اب اصل بات سمجھو، تقدیر کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ پہلے تو بتایا آپ کو کہ عام مخصوص من البعض ہے، یا بتایا افراد معینہ خصوص، تیسرا یہ کہ اس خباثت پر جب رہیں گے، اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، علم کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ یہ ٹیلا دیکھیں نا اب لوگ مدرسے سے باہر، اس ٹیلے پہ کوئی کھڑا ہے، مجھے اس کا علم ہو گیا وہ آ رہا ہے، بولو وہ آ رہا ہے، اور جس انداز پہ آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ 20 منٹ میں ضرور پہنچے گا، سمجھے؟ مجھے اس کا علم پہلے سے ہے، آپ کو اس کا علم، آپ کو علم، آپ جانتے نہیں، مجھے یہ بتاؤ، میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 15 منٹ میں پہنچے گا، جس انداز میں وہ آ رہا ہے، کیا میرا یہ علم اس کے اختیار کو سلب کر رہا ہے؟ یعنی ہر صورت میں اس کو آنا ہے، علم کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ یا میرے رب کا فیصلہ ہے، خیال کر لینا، رب کا فیصلہ ہے کہ جمعے کو بارش برسائے گا، فیصلہ اللہ کا علم ہے کہ خود جمعے کو بارش برسائے گا، تو کیا اللہ مجبور ہے برسائے؟ نہیں برسائے گا تو اس کی خیر نہیں ہے، خود اللہ کا علم اس کو مجبور کرتا ہے؟
اب اللہ کو علم ہے کہ مجھے جمعے کو بارش برسانا ہے، تو یہ علم اللہ کے اختیار کو سلب کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ تو جیسے اللہ کا علم اللہ کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، تو تقدیر اللہ کا علم ہے، اللہ ہمارے اختیار کو بھی سلب نہیں کرتا۔ اور اگر سمجھو حکیم صاحب نے ڈائری میں لکھا، اس کے پاس ایک بیروہی گیا، بیروہی کو ہیپاٹائٹ سی کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹ سی، اس نے دوائی دے دی، لیکن حکیم کو پتہ ہے کہ مولوی منظور اور یہ جو بیروہی صاحب ہے یہ پرہیز نہیں کرتا۔ حکیم نے لکھا کہ یہ 2 مہینے کے بعد مرے گا، آج فلاں تاریخ کو آئے، 5-6 شعبان کو آیا، یہ 21 رمضان تک ضرور مرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ بیروہی بد پرہیز ہے، پرہیز نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد بیروہی 21 کو مردار ہو گیا، مر گیا، بیروہی مر گیا۔ مرنے کے بعد میرے بچوں نے اچانک حکیم صاحب کے گھر میں گئے، تعلیم یافتہ میرا بیٹا، اس نے اس کی ڈائری اٹھائی، تو ڈائری میں لکھا کہ آج میں حکیم فلان حکیم 6 تاریخ شعبان کو یہ لکھ رہا ہوں، 21 رمضان کو فلانا بیروہی مرے گا، اور مرا بھی اسی طرح۔ اس ڈائری کو لے کر کے آپ جائیں کورٹ میں، اور ڈائری کو جا کر کے کورٹ میں لے جائیں، جی حکیم صاحب نے تو 6 تاریخ سے پہلے ہی اسے لکھا تھا، اس نے مرنا ہے، لازمی طور پر یہ مر گیا، اس کی قصاص، اس کی دیت اس حکیم پر کورٹ فیصلہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ حکیم نے اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق لکھا، اس کو پتہ تھا یہ بر حکیم کی دانست نے، حکیم کی علم نے، حکیم کے تجربے نے، حکیم کے قلم نے، حکیم کی کتابت نے اس کو مجبور نہیں کیا، یہ مرا ہے اپنی بد پرہیزی سے مرا ہے۔ تو یہاں بھی اسی طریقے پر ایمان اور کفر آپ کے اختیاری، اللہ کا خبر، اللہ کا علم، اللہ کی تقدیر وہ آپ کے اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ کچھ پھلا پڑ گیا؟ کچھ پھلا پڑ گیا؟ ہاں، البتہ ایک مسئلہ ہے، جبر ثابت ہوگا کہ قدرت جب استعمال، یہ تو علم ہے، تقدیر تو اللہ کا علم ہے، علم کسی کو یہ طے شدہ ہے، جیسے خود اللہ پر جابر نہیں ہے تو آپ پر بھی جابر نہیں۔ ایک البتہ مسئلہ یہ ہے، وہ یہ ہے، خیال کر لینا کہ اللہ نے جب طے کیا ہے کہ یہ کفر پر مرے گا، سمجھے، طے کیا ہے کفر پر مرے گا، طے شدہ ہے اس کے ہاں، تو لہذا اس کا ایمان والا اختیار اس سے سلب ہو گیا۔ یہ اگر یہ ایمان لائے تو پھر وہ خبر غلط ہو جائے گی، تو آپ یہ کہہ دیں ایمان لانا اس کا ممکن ہے، اور داخل تحت قدرت ہی، اس کے قدرت کے تحت داخل ہے، لیکن محال لغیر ہی ہے۔ میری بات سن لو، آدمی اپنے پیشاب کو اللہ پی سکتا ہے؟ پینے پر پی تو سکتا ہے نا، پاخانے کو کھا تو سکتا ہے۔ تو شرب البول و اکل الغول، بولو، شرب البول و اکل البول حل ہما داخلان تحت قدرتی عملہ، یہ اس کی قدرت کے تحت داخل ہے ہی نہیں ہے نا، مجبور نہیں ہے نا، یعنی مجبور ہے تو کچھ بھی آدمی نہ کر سکے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو داخل تحت القدرت ہے، لیکن نظراً الی غیرت ہی، اس کی غیرت کے پیش نظر کبھی بھی نہیں کھائے گا، اس کے غیرت کے پیش نظر یہ محال ہے۔ تو وہ تو قادر ہے، فی نفسی قادر ہے، یہ چیزیں مقدورات ہیں، داخل تحت قدرت ہی ہے، لیکن محال اس کے لیے محال لغیر ہی ہے، اس کو کہتے ہیں ممکن لذاتی محال لغیری، بولو، ممکن لذاتی محال لغیر ہی۔ مولانا اس سے زیادہ احقر گزارش نہیں کر سکتا، سمجھ رہی؟ اور ایک آسان سی بات آپ غریبوں کو فارمولہ بتاتا ہوں، اگر مگر شگر چھوڑو، بولو، اگر مگر چھوڑو، صرف الطاف نگر کہہ دو، بولو، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، بلکہ صرف کیا ہے؟ الطاف نگر ہے۔ صاف سی بتاؤ، یہ تو طے شدہ ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ مولوی منظور کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، مولوی منظور 70 سال میں مریں گے یا 80 سال میں مریں گے، ان کے والدین کتنے سال میں مریں گے، مولوی منظور کیا کیا کام کرے گا آئندہ جل کر کے، یہ امور استقبالیہ کا اللہ کو پیشگی پہلے سے خبر ہے یا نہیں ہے؟ بولو، دیکھیں نا، ابھی تو مولوی منظور کے 15 بچے ہیں نا،
اللہ اور بڑھا دے گا، 14-15 ہے۔ تو اب مولوی منظور کے بچے 20 تک جائیں گے یا 25 تک جائیں گے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ 20-25۔ کیا اللہ کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے؟ تیسری صورت تو کوئی ہے ہی نہیں، بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے، یہی تقدیر ہے۔ اور دوسری صورت آپ کہیں نہیں ہے، تو اللہ کو تم جاہل کہتے ہو، تم کافر ہو، کافر سے میں کیا بات کروں؟ تم تو بے ایمان آدمی ہو، تم واجب القتل ہو۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ اس میں تیسری صورت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ راستہ بند کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین فارمولہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، حضرت اقدس نے، شبیر احمد عثمانی نے بھی لکھا، مولانا ادریس کاندھلی نے، حضرت تھانوی نے، لیکن سب سے بہترین چیز حضرت کی قضاء و قدر، القضاء والقدر، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی الزخیم کتاب ہے ایسے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا۔ اگر علی سمعہم نہ ہوتا نا تو پھر ہوتا ایک مہر ہے جو دلوں پر بھی لگی ہے اور کانوں پر بھی لگی ہے، لیکن یہ کہ علی کو جب لایا تو اب دل کے مہر مستقل ہے اور علی سمعہم سمع کا مہر مستقل ہے۔ آپ کو دونوں میں فرق سمجھ نہیں ہے؟ یہ مول اب یہ چونکہ منافذ علم ہے، اگلے والا جمل یہ جار مجرور متعلق ختم کے ساتھ وعلی ابصارہم خبر مقدم بنے گا، غشاوۃ ایک پردہ ہے، فعالۃ کا وزن آتا ہے ہمیشہ ڈھانپنے کے لیے، ایسا پردہ جو مکمل دل کو ڈھانپا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس طرح ابتدا مہر نہیں لگتی ہے۔ حدیث میں آتا کہ انسان جب گناہ کرتے 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 اس کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا، کلا بل ران علی قلوبہم، ہوئی ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے، انہی کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے۔ یہ کفر انکار، اللہ آپ کا بھلا کرے، ختم ہو گیا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟